الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہریار شوکت، آپ دیکھ رہے ہیں بخشش رمضان، ہماری رمضان ٹرانسمیشن۔ آپ لوگوں کی جانب سے اس رمضان ٹرانسمیشن کو پسند کیا جا رہا ہے۔ ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن کا جو روایتی ٹرینڈ یا جو روایتی انداز اس وقت رائج ہو چکا ہے، ہم اس سے ہٹ کر کچھ ایسا کریں کہ اس رمضان ٹرانسمیشن سے آپ کو دین سیکھنے میں مدد ملے۔ میرے ساتھ ایک بار پھر مولانا عبدالباسط صاحب موجود ہیں، اور آج کا ہمارا عنوان ایک ایسا عنوان کہ جس پر پوری امت مسلمہ پریشان تو ہے، لیکن شاید اس وقت ہم ایمان کے آخری درجے میں پہنچ چکے ہیں کہ ہم اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کی جو بربریت ہے، ان کا جو ظلم ہے، اسے صرف دل کے اندر تو برا جان رہے ہیں، لیکن شاید کہ ہمارے اندر اب وہ قوت، ہمارے حکمرانوں کے اندر اب وہ صلاحیت موجود نہیں ہے، کہ وہ جذبہ موجود نہیں ہے، وہ 313 والی ہمت موجود نہیں ہے، وہ 72 کی طرح حق پر کھڑے ہونے کا جذبہ موجود نہیں ہے کہ آج وہ امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی زندگی کی بات کر سکے۔ بلکہ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہم ان کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم تو ان پر بمباری اور اس ظلم و ستم کا باعث بن رہے ہیں، ان کی پروڈکٹ استعمال کر کے، انہیں پیسہ دے کر، انہیں ریونیو جنریٹ کر کے، شاید کہ آج ہم لوگ بھی ان کے اس ظلم کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ مولانا عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت، پوری امت مسلمہ کا دل تو یقینی طور پر غمزدہ ہوگا، لیکن کیا ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے؟ اور جو حالات اس وقت فلسطین کے ہیں، ہم مسلح بچھائے بیٹھے ہیں، تو کیا ہم سے سوال صرف دعاؤں کا یا نمازوں کا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، جہاد تم پر فرض کیا گیا اگرچہ وہ تم کو برا لگے۔ فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ممکن ہے کوئی بات تمہیں بری لگے لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہو۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، یہ بھی ممکن ہے کسی چیز کو آپ اچھا سمجھیں اور اس میں تمہارے لیے برائی ہو۔ دیکھیے، ایسا موضوع آپ نے چھیڑا ہے، دل ایسا غمزدہ ہے، ایسا پریشان ہے، اس پر گفتگو کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ سچ بات کہوں، اپنی بے بسی دیکھ کر رونا آتا ہے، اور آج امت مسلمہ کے حال پر ترس بھی آتا ہے کہ ہم قرب قیامت کے وہ مسلمان ہیں جو، جیسے میرے نبی نے فرمایا تھا نا کہ تم بہت بڑی تعداد میں ہوگے۔ جب صحابہ نے پوچھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ کافر ایک دوسرے کو دعوت دیں گے تمہیں کاٹ کھانے کے لیے، اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، اس وقت تم بہت بڑی تعداد میں ہوگے، سمندر کی جھاگ کے برابر ہوگے۔ تو فرمایا پھر اس کا سبب کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ اس کا سبب ہوگا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ ورنہ مسلمان تو وہ ہے جو موت کو بھی محبوب سے محبوب کی ملاقات سمجھتا تھا۔ مر کے مسلمان نے کہاں جانا؟ اللہ کے پاس جانا، کہیں اور تو نہیں جانا۔ ایک مسلمان کا یہ یقین اور عقیدہ ہے کہ میں مر بھی گیا تو اللہ کے پاس جاؤں گا۔ تو اللہ کس کا ہے؟ میرا ہے، میں اپنے اللہ سے ملنے جا رہا ہوں، تو مجھے تو اس میں کوئی جو ہے نا وہ خوف نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے اللہ نے میرے لیے دنیا بھی بنائی، میرے اللہ نے میرے لیے جنت بھی بنائی۔ تو آج یہ چیز ہمارے اندر سے ختم ہو گئی۔ آج ہم سب جینا چاہتے ہیں، آج ہم سب جینا چاہتے ہیں۔ جب سب جینا چاہتے ہیں تو کیا غزہ کے لوگ انسان نہیں ہیں؟ وہ جینا نہیں چاہتے؟ وہ بھی جینا چاہتے۔ ان پر زندگی اتنی تنگ کر دی گئی کہ ان کے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ کار نہیں رہا، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں رہا کہ وہ اپنے سے 1000 گنا بڑے دشمن سے ٹکرا جائے۔ کہاں ایک چھوٹی سی غزہ کی 40 کلومیٹر کی پٹی، 16 کلومیٹر چوڑی ہے، 40 کلومیٹر لمبی، چھوٹی سی، ہمارے کراچی سے بھی چھوٹا سا علاقہ ہے۔ ہمارا کراچی تو ختم ہونے میں ہے، اور اس کے اندر موجود وہ تھوڑے سے لوگ، اور ان لوگوں نے یہ نیت کی کہ ساری دنیا کے سب سے لاڈلے ایک ایٹمی پاور ہونے والے ملک اسرائیل سے ٹکر لی جائے، اور انہوں نے لی ٹکر۔
ان کو یقین تھا کہ ہمارے مسلمان بھائی ہمارے پس پشت آ کر کھڑے ہو جائیں گے. لیکن یہ کیا، آج مسلمانوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ کے جو مسلمان بھائی ہیں ان کا خون بہانے کے لیے یہی کمپنیاں ان کو پیسہ دے رہی ہیں. آپ کا یہ KFC ان کو پیسہ دے رہا ہے، پیپسی پیسہ دے رہا ہے ان کو، کوکا کولا ان کو پیسہ دے رہا ہے، نیسلے ان کو پیسہ دے رہا ہے، میک ڈونلڈ ان کے لیے کھانا فری کر رہا ہے، اور ہماری امداد وہاں پہنچ نہیں پا رہی. ہمارے مسلمان ملکوں نے وہاں باڑیں کھڑی کر دی ہیں. میں نے ایک چھوٹے سے بچے کا ایک کلپ دیکھا کہ اس نے غزہ کی دیوار میں ایک چھوٹا سا رفح کراسنگ بارڈر پر ایک سوراخ بنایا اور اس سے وہ کھانا اندر پھینک رہا ہے. چلو میرے مسلمان بھائیوں تک کوئی تھوڑا بہت کھانا تو پہنچ جائے. لیکن آج میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کل قیامت کے دن اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا ہمارے مسلمان بھائی اپنی اس بات کو ڈیفینڈ کر سکیں گے کہ آپ نے اسرائیلی مصنوعات کو استعمال کیا جبکہ یہ مصنوعات اپنا پیسہ ان کو ہتھیار بنانے کے لیے استعمال کرتی تھی، اور وہ ہتھیار آپ کے غزہ کے مسلمانوں پر بے دریغ چلائے جاتے تھے، معصوم بچوں کو شہید کیا جاتا تھا، وہاں بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو بے دردی کے ساتھ اللہ اکبر ان کے گھروں سے نکالا جاتا تھا، شہید کیا جاتا تھا. آج میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ فی گھنٹہ، جب سے یہ 5 مہینے سے جنگ لگی ہے، فی گھنٹہ 5 خواتین شہید ہوئی ہیں. 1 گھنٹے کے اندر 5 سے 6 خواتین شہید ہوئی ہیں مسلسل. 30,000 سے زیادہ لوگ اس وقت تک شہید ہو چکے. تو کل قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے اس کا؟ دیکھیے بات کو سمجھیے گا کہ 2 معاملات ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے. حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. اگر نماز پوری نکل آئی تو باقی حقوق اللہ سے متعلق معافی کی گنجائش موجود ہے. حقوق العباد میں معافی کی گنجائش موجود نہیں ہے. حقوق العباد میں معافی کی گنجائش موجود نہیں ہے. میرے نبی نے مسلمان کو سب مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیا، ایک جسم کی مانند قرار دیا کہ بھئی جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. تو ظاہری بات ہے جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو اس کے لیے جو دوائی کھائی جاتی ہے وہ پورے جسم کے اوپر اثر کرتی ہے نا. تو پورا جسم اس بات کے لیے فکر مند ہوتا ہے کہ میرے جس انگلی میں تکلیف ہے وہ تکلیف ٹھیک ہو جائے. تو آج ہم اگر ایک جسم کی مانند ہیں تو ہمیں غزہ کے مسلمانوں کی تکلیف محسوس کیوں نہیں ہو رہی؟ ہمارے دل اتنے سخت کیوں ہو چکے ہیں؟ پتھر کی مانند کیوں ہو چکے ہیں ہمارے دل؟ ہمیں کیوں نہیں معلوم ہو رہا کہ کل قیامت کے دن ہمیں جواب دینا پڑے گا؟ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تھے. ہم نے کتنی دعائیں ان کے لیے کر لی تھی. ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تھے. ہم نے کس حد تک ان کی کمپنیوں کو نقصان پہنچایا تھا. بھئی جنگ میں دشمن کو نقصان پہنچایا جاتا ہے نا. تو میں آج غزہ کے اندر جا کر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہاں لڑ نہیں سکتا، اسرائیل سے نہیں لڑ سکتا، لیکن میں یہاں بیٹھے ان سے لڑ سکتا ہوں. ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے لڑ سکتا ہوں. ان کی پیپسی کا بائیکاٹ کر کے لڑ سکتا ہوں، KFC کا بائیکاٹ کر کے لڑ سکتا ہوں، میں کوکا کولا کا بائیکاٹ کر کے لڑ سکتا ہوں، میں نیسلے کا بائیکاٹ کر کے لڑ سکتا ہوں، اور جتنی ان کی پروڈکٹس ہیں میں ان سب کا بائیکاٹ کر کے لڑ سکتا ہوں. کیونکہ ان سب کے ہاتھ میرے معصوم فلسطینی بھائیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. اور اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے یہ سارے معصوم فلسطینی بھائی سیو رہیں تو میں معاشی طور پر اسرائیل کو کمزور کرنے کی کوشش کروں. میرا جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے سارا دن وہ اسی کے لیے وقف ہو جائے کہ میں اپنے معصوم فلسطینی بھائیوں کے لیے آواز اٹھاؤں. اچھا، یہ ان کو معاشی طور پہ کمزور کرنا، ناظرین یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ صرف ان کو کمزور کرنا نہیں ہے بلکہ یہ اپنی معیشت کو بھی مضبوط کرنا. بے شک پاکستان میں بنی ہوئی چیزیں ہم استعمال کریں گے تو وہ بینیفٹ 100% پاکستان کو. بھلے آپ بالکل اس کو یہ کہتے رہے کہ اس کی آنرشپ تو پاکستان کے پاس ہے، لیکن ایک وہ پروڈکٹ جس کا را مٹیریل خریدا پاکستان سے گیا، بنا پاکستان میں، بکا پاکستان میں، اس کا ٹیکس 100% پاکستان میں ہے، تو یقینی طور پر پاکستان کو بھی اس سے فائدہ ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. سعید ربانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے خوبصورت سا کلام سنتے ہیں، پھر مزید اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. سعید بھائی کیا سنائیں گے آج؟ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے. گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے. الہی درگزر کر دے، الہی درگزر کر
عصیان نہیں چھوڑا، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی عصیان نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی درگزر کر دے، بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی درگزر کر دے۔ کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا لے اپنا تو بندہ، الہی درگزر کر دے، بنا لے اپنا تو بندہ، الہی درگزر کر دے۔ تیرے دینے سے اے مولا، تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا، تیرے دینے سے اے مولا، تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا، مگر بن جائے گا میرا، الہی درگزر کر دے، مگر بن جائے گا میرا، الہی درگزر کر دے۔ سنور جائے میری عقبیٰ، سنور جائے میری دنیا، سنور جائے میری دنیا، سنور جائے میری عقبیٰ، جو ہو فضل و کرم تیرا، الہی درگزر کر دے، جو ہو فضل و کرم تیرا، الہی درگزر کر دے۔ آخر میں بہت خوبصورت دعا شاعر فرماتے ہیں، نبی کا واسطہ دے کر کہے ہیں یہ تیرا جوہر، نبی کا واسطہ دے کر کہے ہیں یہ تیرا جوہر، رضا کا دے دے پروانہ، الہی درگزر کر دے، گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے۔ جی ناظرین، ایک انتہائی خوبصورت کلام سعید بھائی نے آپ سب کی سماعتوں کے نظر کیا۔ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور مولانا سے ایک سوال کر کے پھر اس نشریات کا اختتام کرتے ہیں۔ حضرت، آج کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں؟ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے؟ ہمارے پاس افرادی قوت نہیں ہے؟ یا پھر میں یوں کہہ لوں کہ میرے پاس یا ہماری اس قوم کے پاس، اس امت مسلمہ کے پاس بدر کے 313 والا جذبہ اور کربلا کے 72 والا جو حق کے سامنے ڈٹنے والی جذبہ تھا وہ نہیں ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ آپ کو اگر یاد ہو، آج سے 1.5 سال 1 سال پہلے انڈیا کے اندر ایک بچی جو کالج جا رہی تھی اور اس کے پیچھے ہندو بلوائیوں کا ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ لشکر تھا، تو اس اکیلی بچی نے ان کے سامنے نعرہ تکبیر دیا۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی وہ حوصلہ اور وہ جذبہ رکھتا ہے کہ وہ کفر کے بڑے سے بڑے
ایوان سے ٹکرا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اور کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج ہماری لیڈرشپ جو ہے ہماری بدعمالیوں کے سبب وہ قوت فیصلہ کھو چکی ہے، ان کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے بہت سے لوگ صرف پاکستان کو بلیم کرتے ہیں نا، تو 56 اسلامی ملک اور بھی تو ہیں۔ پاکستان اس وقت ان 56 اسلامی ملکوں میں کوئی وقت حیثیت نہیں رکھتا۔ ظاہری طور پر ہم جتنی بھی باتیں کر لیں پاکستان کے پاس اس وقت عالمی طور پر کوئی پاور نہیں ہے، سوائے اس کے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اور کوئی پاور نہیں۔ نہ تو اس کی سفارتی سطح پر اس طرح سنی جاتی ہے جس طرح سنی جانی چاہیے، نہ ہی اس کی عالمی سطح پر اس طرح سنی جاتی ہے جس طرح معاشی لحاظ سے مستحکم۔ ظاہری بات ہے، ہم جب کشکول لیے دوسروں کے آگے پھر رہے ہیں تو ہم کیا کسی کو دھمکی دے سکیں گے؟ بھائی دھمکی دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہونا بھی تو چاہیے، صرف ایٹم بم سے تو آپ دھمکی نہیں دے سکتے، آپ کے پاس خود اپنی پاور ایسی ہونی چاہیے نا۔ آج ہم نے اپنے لیے وہ حکمران منتخب ہی نہیں کیے جو ان کی نظروں میں نظریں ڈال کر بات کر سکیں۔ تو اصل ان 56 اسلامی ممالک کو اتحاد کی ضرورت ہے، ان کے حکمرانوں کو اتحاد کی ضرورت ہے، ان کی عوام کو سوشل میڈیا پر آج سوشل میڈیا ایک ایسی پاور ہے، اگر یہ سارے ایک اس میں جڑ جائیں، مضبوط ہو جائیں اور اپنے حکمرانوں کو ایک ہی بات کہیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے اس رمضان میں، کوئی سبسڈی نہیں چاہیے ہمیں، اور کچھ بھی آپ سے جو ہے نا غرض نہیں ہے، اس وقت صرف اور صرف آپ ہمیں غزہ آزاد کروا کر دے دیں، آپ ہمیں فلسطین آزاد کروا کر دے دیں، ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو وہاں خون بہہ رہا ہے اس خون کی حرمت کے لیے یہ سارے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دیر نہیں لگے گی، ایک دن کے لیے یہ متفق ہو جائیں۔ حکمران اتنے مضبوط نہیں ہو سکتے کہ عوام ان کے سامنے کھڑی ہو جائے اور پھر وہ مسلمانوں وہ جو ہے وہ کام کر نہ پائیں جو کام ان کو کرنا چاہیے۔ تو بس اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک اس رمضان کی برکت سے، ان ساعتوں کی برکت سے ہمارے فلسطینی بھائیوں کو جو ہے وہ اس کرب سے، اس ظلم سے، اس جبر سے آزادی نصیب فرمائے، اور ان کی اس کوشش کو، کاوش کو اپنے یہاں یقیناً اس نے قبول کر لیا ہے، اور وہ اپنا فیصلہ جاری فرما دے کہ جاء الحق وزہق الباطل، باطل کو مٹا دے۔ ہم اللہ سے یہی دعا کر سکتے ہیں۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی اس ٹرانسمیشن کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلے روز پھر آپ سے کسی نئے عنوان، کسی نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔